سب کی آمد کا آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور پاکستان انتخابی دور کے اندر داخل ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وقت سے پہلے ایک مردم شماری بھی ہوئی تھی اور وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. اور مردم شماری کی تکمیل نے اس آئینی ضرورت کو پیدا کر دیا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن لوگوں کو گن لیا جائے، ووٹر لسٹ تیار کر لی جائے، ڈیلیمیٹیشن کر لیا جائے اور اس کے بعد انتخابات ہوں. تو ہم آج آپ کے کیمرے کے ذریعے اس بات کی امید اور یقین رکھتے ہیں کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخابات جو کہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہوں، اس کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ نگراں حکومتیں اپنا فرض پورا کریں گی. MQM بھی انتخابات جلد سے جلد کرانے کی اس لیے بھی ضرورت سمجھتی تھی. ایک تو پاکستان کو کبھی بھی غیر جمہوری دور میں نہ رہنا پڑے، اس کے ساتھ ساتھ 2018 میں جو سندھ کے شہری علاقوں میں انتخابات ہوئے تھے وہ دراصل انتخابات تھے ہی نہیں، وہ پہلے سے طے شدہ نتائج کا اعلان کیا گیا تھا. کراچی بہت عرصے سے اپنے حقیقی نمائندوں سے محروم ہے. حیدرآباد کی بھی ایک سیٹ پہ یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں بھی یہی دھاندلی کی گئی اور حقیقی نمائندگی کو سندھ کے شہری علاقوں میں 2013 کے بعد سے مکمل طور پر ان شہروں کی نمائندگی ان کے اپنے لوگ نہیں کر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی آج طاقت عوام کی پذیرائی ہے. ہمارا حوصلہ گزشتہ 35 سالوں میں ہر طرح کے مشکل حالات میں، اچھے اور برے ہر دور میں عوام کا ساتھ، عوام کا مینڈیٹ، عوام کا تعاون، یہ ہمارا سب سے بڑا حوصلہ ہے، ہماری سب سے بڑی ہمت ہے. ہمارے خلاف ہونے والی بڑے بڑے پروپیگنڈے کو عوام نے مسترد کیا ہے ہمیں بار بار ہر بار منتخب کر کے. تو آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم آپ کے کیمروں کے ذریعے پورے پاکستان کو، صوبہ سندھ کو، سندھ کے شہری علاقوں کو اور ملک بھر میں بسنے والے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس افراد کو اپنے اس جدوجہد، ایک وہ انقلاب، اپنے حصے کا انقلاب جو ہم لا چکے ہیں. انقلاب اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب موقع تھا اور پہلا الیکشن ہمیں لڑنے کا موقع ملا ہے تو ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، نہ ہمارے نعرے کا حصہ تھا، نہ ہمارے کارکنوں سے وعدہ تھا، لیکن ہم نے ہر آنے والے انتخابات میں ہم نے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں متعارف کرایا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس انقلاب، اس جدوجہد کی کامیابی میں پورے پاکستان کے غریبوں کو ہم نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے. تو ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے، پنجاب کے نوجوانوں سے، بلوچستان کے نوجوانوں سے، سندھ کے نوجوانوں سے، اندرون سندھ کے نوجوانوں سے خصوصاً، کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جعلی جمہوریت کا، جاگیردارانہ جمہوریت کا، آمریت سے لتھڑی ہوئی جمہوریت کا. پاکستان کو ایک شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے. ہم نے تو اتمام حجت کے لیے آج آپ کے کیمروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ آئیے، جیت اور ہار بات کی بات ہوتی ہے، حوصلہ دکھائیے. مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوان
وکیل، ڈاکٹرز نکلے اپنے علاقوں سے، جنہوں نے اپنے حالات سے ابھر کر تعلیم حاصل کی ہے، اپنا کردار ہر حالت میں محفوظ رکھا ہے. آئیے اس جدوجہد میں ایک بار آپ یہ حوصلہ دکھائیں گے، کل آپ کے علاقوں کی عوام بھی حوصلہ دکھا کر آپ کو اپنے تعاون سے، اپنے مینڈیٹ سے آپ کو سرفراز کریں گے. تو ہم آج اس اعلان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ایم کیو ایم کے تمام صوبوں میں موجود دفاتر کے ذریعے دفاتر میں اپنے الیکشن کی درخواستوں کے فارم بنا کر وہاں بھیج رہے ہیں. یہ ہمارے تمام صوبائی دفاتر میں، سندھ بھر کے زونل اور سیکٹر آفیسز میں، ڈسٹرکٹ آفیسز جو ہیں ہمارے، اور کراچی بھر میں ایم کیو ایم کے تمام ٹاؤن آفیسز، ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد، ایم کیو ایم کے مرکزی الیکشن سیل پاکستان ہاؤس میں یہ فارم دستیاب ہوں گے. ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس جدوجہد میں، ہمارا خواب ہے، ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ پاکستان کے ایوانوں میں پہنچے جن کے لیے قانون سازی ہونی ہے. قانون کمزور طبقات کے لیے بنتا ہے. تو یہ آج کالمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسانوں کے لیے قانون سازی جاگیردار کر رہا ہے، مزدوروں کے لیے قانون سازی سرمایہ دار کر رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد دیکھے ہی نہ ہوں، جن کو عام پاکستانیوں کے مسائل پتہ ہی نہ ہوں، وہ ایوان میں جا کر آپ کے ووٹ کو صرف بیچ سکتے ہیں. آج پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں جو مستقل حکمران ہیں، پاکستان کے حکمرانوں، غاصب حکمرانوں اور پاکستان کی عوام کے مفادات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہیں. وہ امیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ غریب نہ ہو، وہ خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو آپ کی خوشحالی کو چھین نہ لیا جائے. یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا ہے، 75-76 سال بہت ہوتے ہیں. آئیے اس خواب، اس خواہش، اس امید، اس جدوجہد کا حصہ بنے. کم سے کم فارم بھر کے اپنے ارادے کا تو ہم اعلان کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ فارم ایم کیو ایم کی ویب سائٹ mqmpakistan.net پر بھی اویلیبل ہے. ایم کیو ایم الحمدللہ ایک متحد، منظم، فعال ایم کیو ایم اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں موجود ہے اور اس کے اثرات ملک کے باقی علاقوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. پریشانیاں دیکھ کر ہمیں بڑی تسلی ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی کسی نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے ایم کیو ایم الیکشن کے خوف کی وجہ سے اس نے بلدیاتی الیکشن نہیں لڑا. اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. آج بھی کچھ اس طرح کی پریشانیاں ہیں. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے. وہ ہمارے ہمدرد ہیں اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ایم کیو ایم جیسی ایک منظم، متحرک اور عوام کے درمیان رہنے والی تنظیم، اس نے 35 سال سے ان کا جو مینڈیٹ تھا، جو جھوٹے وعدوں پہ تھا، جو اسلام کو بیچ کر لوگوں کو گمراہ کر کے حاصل کرتے تھے، اب ایک نوجوان قیادت مستقل اس شہر میں ایم کیو ایم کے ذریعے ایم کیو ایم کو میسر ہے. تو ہم نے اپنا انتخابی کام شروع کر دیا ہے. کچھ حلقوں پہ ہم نے اپنے متوقع امیدوار طے بھی کر لیے ہیں، لیکن آپ سب کو آزادی ہے کہ جہاں سے چاہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنا یہ فارم بھر کے آئیں
بھر کے لائیں انشاءاللہ تعالی. کسی بھی بہتر امیدوار کو ایم کیو ایم مایوس نہیں کرے گی. اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب امید رکھتے ہیں کہ کسی قدر بہتر مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا. اور میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں. آپ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں, آپ جواب دینا چاہیں تو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اسٹریٹ اوے پوائنٹ پہ آتا ہوں. بہت دن ہو گئے تھے ہم برداشت کر رہے ہیں, درگزر کر رہے ہیں کہ چلیں ان کی تسلی ہو جاتی ہے, ہمارے اوپر بات کرتے ہیں جماعت اسلامی والے. لیکن کچھ چیزیں جو اب تھوڑا سا ایسا ہو گیا کہ ان کو بتانا تاریخ کو, اور چونکہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو لوگوں کو تاریخ بتانا بہت ضروری ہے. جماعت اسلامی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا پورا جماعت اسلامی, کیونکہ اسلام میرا بھی مذہب ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. منافق لوگ ہیں, ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سندھ کے شہری علاقوں پہ جب بھٹو صاحب کوٹا سسٹم رائج کر رہے تھے تو جماعت اسلامی کو مینڈیٹ تھا اس شہر میں, اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اپنے سامنے کوٹا سسٹم, اس مہاجروں کے خلاف کوٹا سسٹم رائج ہوا, کچھ نہیں کیا. اس شہر کے بچوں کو کشمیر کے جہاد کے نام پر, افغانستان کے جہاد کے نام پر اسی جماعتیوں نے جا کر ان کی جانیں لیں, یہاں سے فنڈ لیے اور اپنے بچوں کو نہیں بھیجا وہاں پر. اس کے بعد 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی, 9/11 جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی, جس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے پوری دنیا بھر میں. افغانستان میں ظلم ہوا, عراق میں ظلم ہوا, لیبیا میں ظلم ہوا, اور یہ شام میں ظلم ہوا, پوری نسلیں تباہ برباد کر دی گئی. اس 9/11 اور اسلام کو جتنا, دین کو جتنا نقصان پہنچا, پوری دنیا میں مسلمان دہشت گرد لیبل ہو گیا. اس 9/11 کی کو پلان کرنے والے القاعدہ کے لیڈر خالد شیخ محمد صاحب پاکستان میں جماعت اسلامی کی ناظمہ, آفیشیل ناظمہ پنڈی میں ان کے گھر سے گرفتار ہوتے ہیں. کراچی میں القاعدہ کے 6 دہشت گرد, شاہد علی, ایک محمد شاہد علی گول کیپر ہوتے تھے پاکستان ہاکی ٹیم کے, اولمپئن, اور وہ ان کا گھر اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ دونوں جماعت اسلامی کے کارکن, ان کے گھر سے 6 القاعدہ کے دہشت گرد اسی کراچی کے معمار ہاؤسنگ کمپلیکس سے برآمد ہوتے ہیں. اور ایسی درجنوں مثالیں اس کراچی کی تاریخ میں, اس پاکستان کی تاریخ میں. درسگاہوں میں ہتھیار اگر کوئی سب سے پہلے لے کر آیا ہے تو وہ جماعتی لے کر آئے, وہ ان کی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم لے کر آئی ہے. تھنڈر اسکواڈ کا اگر کسی نے کوئی ٹارچر سیل اور کوئی دہشت گردوں کا کوئی ونگ بنانے کا کوئی ابتدا ہوئی ہے, وہ جماعتیوں نے کی ہے. اس کے بعد ان کی منافقت دیکھیں کہ 2002 میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں یہ معاہدہ کر لیا کہ عورتوں کا ووٹ ڈالنا غیر شرعی ہے, لیکن اسی عورت کو جب MNA بنانے کا ٹائم آیا کہ کسی ایک اسپیشل سیٹ پر, عورتوں کی مخصوص سیٹ پر کسی کو MNA بننا ہے, تو کوئی اور عورت نہیں ملی.
جماعت اسلامی کے امیر کی اپنی صاحبزادی MNA بن کر اسمبلی میں پہنچتی ہیں، جہاں کہاں تو ووٹ ڈالنا حرام ہے اور MNA بنانا حرام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو جتنے بھی القاعدہ کے لوگ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور اس کے جو ڈالر لیے ہیں انہوں نے، وہ ڈالر آج تک حافظ نعیم کے پاس ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو بھائی چندہ، یہ تو بھتہ نہیں لیتے اور ان کو تو لوگ چندہ بھی نہیں دے رہے، تو یہ جو اس نے پورے شہر میں اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رکھی ہے اور ان کے جھنڈے، ان کی تصویریں ختم ہی نہیں ہوتی، یہ وہ امریکن ڈالر ہے جو کہ القاعدہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے جو امریکن ڈالر جو لیے گئے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ MQM نے فل فلیجڈ جو ہے وہ تیاری کر لی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی۔ یہ جو خیرات اور زکوٰۃ کے نام پر ہمارے بوائیکاٹ کرنے سے 2 دفعہ ان کو شہر کی نظامت ملی۔ ایک دفعہ نعمت اللہ کو مرحوم، جو کہ MQM کے بوائیکاٹ کی وجہ سے وہ یہاں پر میئر ناظم بنے۔ خیر MQM نے 2005 میں جب الیکشن میں حصہ لیا، 3 مہینے میں نعمت اللہ صاحب کا نام جو ہے وہ لوگ بھول گئے۔ آج تک MQM کے میئر کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہم نے پھر بوائیکاٹ کیا، یہ یونین کاؤنسل جیت گئے۔ کتنے نمبروں سے جیتے؟ 2015 کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے، کراچی کی آبادی 98 لاکھ ہے، ان کے ووٹوں کی تعداد ہے 2.5 لاکھ۔ MQM کو ووٹ ملے 2015 میں 11,78,000۔ 2023 میں کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000، تقریباً 80% آبادی بڑھ گئی، ان کے ووٹوں کی تعداد 4 لاکھ۔ MQM نے حصہ نہیں لیا تو ان کو 20 لاکھ ووٹ لینے تھے نا، 4 لاکھ ووٹ 1% ووٹ نہیں، اور 3 دنوں تک ٹھپے لگانے کی تصویریں آپ اپنے کیمرے سے دکھا چکے ہیں۔ تو ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، ووٹ ہی نہیں پڑا۔ جو MQM سیٹ 30,000 سے نکالتی، وہ یہ 2700، 1500، 700 ووٹوں سے انہوں نے سیٹیں نکالی۔ اب پریشانی یہ ہے کہ MQM انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ایک کونسلر نہیں جیت سکتے MP، تو دور کی بات ہے MQM کے آگے۔ پھر اتنا ظلم ہوا اس کراچی کے اوپر، آج تک ان کی زبان نہیں کھلی۔ پکا قلعہ حیدرآباد آپریشن، آپ انٹر ہو تو آپ کو 28 عورتوں کی اور شیرخوار بچوں کی قبریں ملتی ہیں پکا قلعہ کے گیٹ پر۔ کس نے مارا؟ پیپلز پارٹی کے دہشت گرد پولیس والوں نے سروں پر قرآن رکھ کر، عورتیں جب 6 دنوں کے محاصرے کے بعد دودھ پیتے بچوں کو گود میں لے کر کہ بھائی پانی بند ہے، بجلی بند ہے، گیس بند ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، جب وہ سروں پر قرآن رکھ کر نکلی تو 88 میں سندھ کی پولیس نے ان پر اسٹیٹ فائر مارے، بچے، شیرخوار بچے، عورتیں وہیں شہید ہوئی۔ آج بھی پکا قلعہ کے گیٹ پر ان شہیدوں کی قبریں۔ ایک دفعہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں آئی کہ یہ ظلم ہے۔ 14 دسمبر 1986 سانحہ علی گڑھ قصبہ 600 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ کوئی MQM کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے، مرنے والے سارے مہاجر۔ آج تک جماعت اسلامی کا اس دن سے لے کر اب تک ایک دفعہ اس ظلم کے اوپر آواز نہیں ہے۔ اس کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے، 25,000 سے زائد کارکنوں کو کی شہادت ہوئی ہے، ایک دفعہ جماعت اسلامی کا کوئی مرنے والے نوجوانوں، معصوم نوجوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ بلدیہ فیکٹری کیس جس میں معصوم نوجوانوں کو سزائے موت دی جا رہی ہے، ہم اس کیس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں، اور یہ کس بنا پر یہ کیس کو بنایا گیا کہ یہ بھتہ مانگ رہے تھے اور بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلایا۔ تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھتہ نہیں مانگ رہے تھے، ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں جلایا، ہم بتا رہے ہیں کہ مالکان بھاگے میں، مالکوں کے 2 GIT سے مالکوں کی غلطی سے آگ لگی اور لوگ جلے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی ایک ویڈیو نہیں ہے، کوئی ایک جلانے کی تصویر نہیں ہے، کوئی ایک فورنسک رپورٹ نہیں ہے۔ ان کو اس کراچی کے نوجوانوں سے ہمدردی کرنے کے بجائے آج یہ ان کے اوپر مغلظات بک رہے ہیں، ان پر ٹھٹا کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا دفاع کرنے والوں پہ بلیم کر رہے ہیں۔ یہ منافق ہیں۔ اس لیے میں ان کو جماعت اسلامی نہیں کہتا، اسلام میرا بھی مذہب ہے، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، مجھے فخر ہے، اسلام میرا بھی مذہب ہے، یہ ٹھیکیدار نہیں، اس لیے میں ان کو جماعتی کہتا ہوں صرف۔
یہ عبداللہ بن ابی کے ماننے والے ہیں, مسجد زرار والے لوگ ہیں, یہ منافق ہیں. ان سے بڑا کوئی جھوٹا منافق نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. مہاجر دشمن, ان سے بڑا کوئی مہاجر دشمن نہیں ہے. تو کراچی کے لوگوں اور یہ نسلیں, یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں, صرف گوگل کرو. نوجوان جو بھی 18-20 سال والے, 40 سال والے تو جانتے ہیں, 30 سال والے تو جانتے ہیں, لیکن یہ جو 18-20 سال والے ہیں وہ ذرا گوگل کریں, ان کی پوری ہسٹری شیٹ دہشت گردی کی آ جائے گی. اس ملک میں دہشت گردی کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ یہ جماعتیوں نے رکھی ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم فل فلیجڈ جو وہ تیار ہے, الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے. ان کا یہ سارا ڈرامہ جو وہ بینر لگانے کا, یہ سارا ان کی انویسٹمنٹ اور جو ضائع ہونے جا رہی ہے, اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں. بٹ خاطر جمع رکھیے, ابھی ہم پریشان ابھی آپ کو اور کریں گے. بہت شکریہ. ابھی وہ آپ نے نام بتایا. معزز صحافی حضرات, آج ہم نے پورے پاکستان کو یہ دعوت شمولیت بھی ہے اور یہ بھی کہ آئیے پاکستان میں تبدیلی کا آغاز کیجیے, اور سب سے پہلے پاکستان کے آئین کو, پاکستان کی اسمبلیوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے. پاکستان میں قانون سازی ہونی ہے, انہی اسمبلیوں کے ذریعے ہونی ہے, اور وہاں پر جب تک عام پاکستانی جو پاکستان کے دکھ اور درد سے نبرد آزما نہ رہا ہو, وہ نہیں پہنچیں گے پاکستان کے عوام کے لیے یہ اسمبلیاں بیمانے کہلائیں گی. ہم نے کراچی کے کچھ حلقوں پر کام شروع کر دیا تھا, ہمارے سیکٹرز کے ساتھ مل کر, عوامی رائے کے ساتھ. تو کچھ ہم نے تقریباً 4 قومی کے اور 1 صوبائی حلقے ایسے ہیں جس میں ہم نے متوقع امیدوار تو طے کر لیا ہے. تو آج وہ یہاں موجود ہیں. تو ضرورت اس بات کی سمجھی گئی کہ کم سے کم آپ لوگوں کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کر دیا جائے. ایک جو NA 236 سوراب گوڈ جس میں شامل ہے, اور اسکیم 33, وہاں سے ہم نے قومی اسمبلی کے سے اقبال محسود بھائی کو, پختون بھائی ہمارے, اسی طرح کیماڑی کے علاقے سے جو ہمارا NA 243 ہے, وہاں سے ہمارے متوقع امیدوار ہمایوں خان ہوں گے. اور وہیں کی جو صوبائی اسمبلی ہے PS 112, وہاں کے امیدوار ہوں گے فیاض خان صاحب, ملک فیاض. قصبہ علی گڑھ اور میٹروویل کے علاقے کا حلقہ ہے 250. وہاں رابطہ کمیٹی کے ممبر جو پہلے بھی وہاں سے الیکشن لڑے بھی ہیں, جیتے بھی ہیں, اور وہاں پر ان کا بہت کام بھی ہے, وہ ہمارے متوقع امیدوار ہوں گے حفیظ الدین بھائی. وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, وہ یہاں موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ NA 249, وہاں سے ہمارے متوقع امیدوار ہوں گے سید مصطفیٰ کمال. تو مصطفیٰ بھائی بھی منتظر ہیں کہ ان سے بہتر کوئی امیدوار اگر فارم بھرے تو ان کو اس کشمکش سے آزاد کیا جائے. بات کروں, یہ کل جو ہے ایک منٹ صرف, کل جو ہے وہ سندھ جو کیبنٹ ہے, نگراں کیبنٹ, اس میں وزیر فائنانس کو
ہٹا کر ان سے پورٹ فولیو لیا گیا ہے. یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اور یہاں پر نگراں کیبنٹ میں سیاسی مداخلت کر رہی ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ کہیں سے بھی پیپلز پارٹی کا اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے چھاپ نہ لگنے دیں اور اپنے سگنیچر سے کہیں یہ نہ بتائیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اور وہ بڑے پرومیننٹ وزیر خزانہ ہیں, ان کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور کل ہمیں اطلاع ملی کہ ان سے پورٹ فولیو بھی چھین لیا گیا ہے. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے, تشویش کی بات ہے. تو سندھ ویسی کرائسس کا شکار ہے اور ہمارے پاس اطلاعات ہیں, مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے ناجائز کام کو کروانے کے لیے یہ پریشر ڈال کر, یہ پہلے پریشر ڈال رہی تھی وزیر خزانہ کے پاس, وہ کام نہیں ہوئے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو استعمال کر کے ان سے یہ پورٹ فولیو چھنوایا ہے, جو کہ ٹھیک بات نہیں. ہمارا اس پہ کنسرن ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. معزز صاحب حضرات, آج غالباً نوجوانوں کو بھی عالمی دن ہے. تو فاروق بھائی دیکھ رہے ہیں میرے جوان. اچھا جی, نوجوانوں کا عالمی دن ہے اور یہ اطلاعات ہمیں موصول ہوئی تو آج جب اتنی اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اور یہ فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں جس میں ایم کیو ایم کے نظریے اور منشور کے حامی پاکستانی شہریوں سے پورے ملک بھر سے جو امیدوار بننا چاہتے ہیں, الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ ویب سائٹ پہ بھی اور ہمارے دفاتر سے فارم حاصل کر کے فارم بھرے, جمع کرائیں اور لوگوں کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے جب ہم یہ اعلان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم چونکہ بنیادی طور پر طلبہ اور طالبات کی تنظیم تھی اور یہ پہلی جماعت ہے جو طلبہ تنظیم جس کی پہلے قائم ہوئی اور پیرنٹ اور عوامی تنظیم بعد میں قائم ہوئی اور اس کے اولین میئر اور گورنر بھی بہت کم عمر اور نوجوان میئر اور گورنر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں امید ہے کہ ہم جب یہ دعوت دے رہے ہیں تو ایک تحفہ ہم اور بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اگلے انتخابات میں ان فارم اور امیدواروں کی جو خواہشات اور جو فارم موصول ہوں گے ان میں بڑی تعداد انشاءاللہ تعالی ہمارے 35 سال سے کم عمر کے طلبہ اور طالبات اور نوجوانوں کی ہوگی. وہ بڑی تعداد میں یہ فارم جمع کرائیں اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم انہیں مایوس نہیں کرے گی اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کو بھی میدان میں انشاءاللہ تعالی اتارا جائے گا, موقع دیا جائے گا. اور ایک اور کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے یوتھ فورم کا باقاعدہ اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی نوجوانوں کے عالمی دن کے مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کل یہ اعلان ہو رہا ہے. بہت شکریہ. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت سے الگ ہٹ کے کوئی بھی ایسا وقفہ نہیں آنا چاہیے نا. جی نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی وقت پہ ہو جائیں انتخابات, اپنے تمام لوازمات کو پورا کر کے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ووٹر لسٹ شفاف بنا لیں, حلقہ بندیاں قابل قبول بنا لیں اور پھر انتخابات کرا لیے جائیں. ہمارا کوئی چکر نہیں ہے. جلد سے جلد کرائیں لیکن سارے لوازمات پورے ہوں نا. حلقہ بندیاں تو ٹھیک ہوں, حلقہ بندیاں بنے, اس پہ اعتراضات داخل ہوں
سارے مرحلے پورے ہوں تو انتخاب شفاف کہلائے گا, ورنہ پری پول ریگنگ کا حصہ بن جائے گا. جی خالد بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی انتخابی مہم کا بھی اپنا آغاز کر دیا ہے, کینڈیڈیٹ کا بھی اناؤنس کر دیا آپ نے اپنے, پھر آپ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں نہیں بنا لی جائیں, تو آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کام 3 مہینے میں ہو جائے گا؟ جناب 3 مہینے میں کرنے کا کئی مہینے تو گزر ہی گئے نا, تو ہو بھی جانا چاہیے تھا کافی. 3 مہینے میں ہو جائے یہ بہت اچھا ہے, بڑا اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس دفعہ خدا کے لیے پہلے سے طے شدہ رزلٹ نہ ہو, عوام کی امنگوں کا آئینہ دار انتخاب ہو, صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات. یہ ہے شرط, 3 مہینے شرط نہیں ہے. جو یہ کہہ رہی ہیں جماعتیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں, ان کی تیاری کتنی ہے اور ایم کیو ایم کی تیاری کتنی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو حلقہ بندیوں کی بھی تیاری کرنی ہے, اور صاف شفاف انتخابات کے لیے صاف شفاف حلقہ بندیاں ضروری ہیں, جو آئین میں لازمی ہے میرے بھائی. اور ہم نے کون سا کہا, دونوں کے شیڈیول کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر کے کریں. ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں کوئی غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ اس کا امکان نہیں ہے. تو خامہ خواہی کا یہ اسپینر کیوں ڈالا جا رہا ہے, لوگوں کو کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, تو پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی تھی لیب آرڈیننس میں, لیب قانون میں, اس کو ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی, یا سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ لیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پارلیمنٹ بھی آئین سے متصادم کوئی وہ بل نہیں بنا سکتی, کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. ابھی ہم نے پورا فیصلہ پڑھا نہیں ہے, ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جب اس کو دیکھ لیں گے تو اس پہ تبصرہ کرنے کے ہم قابل ہوں گے. دوبارہ دیں گے سر. اچھا 2 باتیں ہیں, یہاں کے لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں, ہر بار نہیں کیا نا جناب. 2013 میں 24 MNs تھے, حکومت میں شامل ہوئے. حکومت کو جب جمہوریت کو ہماری ضرورت پڑی, اس ذرا غور دیکھیے گا, جب ہمارے بغیر حکومت نہیں جمہوریت کا بھی خطرہ ہوا ہے تو ہم آگے بڑھے ہیں. اور پہلی بات ہم نے یہ معاملہ جو تو ہم نے ایوانوں کا کہا ہے نا, الحمدللہ یہ ایوان میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر جینوین مڈل کلاس کے نوجوان بیٹھتے ہیں, وہی امید ہے اس اسمبلی کی, اسی کا دائرہ وسیع کرنا ہے. اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا, ایم کیو ایم وہ بھائی جماعت ہے اس وقت جس نے اپنی الیکشن کی تیاریاں سب سے پہلے کر دی, اپنے متوقع امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا, لیکن ایم کیو ایم نے پیچھے سے اگر دیکھا جائے تو بڑی جدوجہد بھی کی, نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے بھی بہت بات کی, اس کے علاوہ جو ہے وہ نئی مرتب شماری بھی 5 سال میں کرا لی. اتنا اسٹرگل کرتے ہوئے آپ آ رہے ہیں, ماضی ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو دیوار سے لگایا گیا, اور اینڈ میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بائیکاٹ کی کوئی صورت ہوتی ہے, جیسے بلدیاتی انتخابات میں ہم نے دیکھا. تو کیا کوئی چیز ذہن میں کام کر رہی ہے اس طریقے کی, کوئی بائیکاٹ کی طرف؟ نہیں, بائیکاٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے, لیکن بائیکاٹ جو کیا ہے وہ کوئی غیر آئینی اور ملک دشمنی سے تو کوئی تعبیر نہیں کر سکتا نا. اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے, اصولی الیکشن نہیں کرائیں گے, تو جناب تو دنیا بھر میں ہی ہوتا رہا ہے. موسٹ پاپولر ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے, قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا, اس کا نتیجہ صوبائی اسمبلی سے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے خوفزدہ نہیں تھی, حالات کا جبر تھا جس کی وجہ سے مجبور تھی. اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن لڑیں گے, ہم مجبوری ہیں جناب اس دفعہ, ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ہو یا نہ ہو. میرے 2 سوال ہیں, پہلا سوال آپ سے, دوسرا سوال مصطفیٰ بھائی سے. آپ کا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک تعزیتی جلسے کر رہے ہیں پورے سندھ کے اندر, اور ان کی تقاریر سے ایک بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل ہمیں نظر آ رہا ہے سیاست میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے, کیونکہ جو حدبندیاں ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سیٹیں میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوگی حلقہ بندی سے. آپ ان کے بیانات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ 90 دن کا کہہ رہے ہیں, اور ان کے والد صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حلقہ بندی ہونی چاہیے. مصطفیٰ بھائی سے میرا سوال یہ ہے, آپ بلدیاتی نظام کو سمجھتے ہیں, آپ میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں, جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں وہ
सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, कभी किसी दफ्तर के बाहर फर्श पर बैठकर वो काम करते हुए नजर आते हैं, कभी किसी खेल के मैदान के बाहर खड़े वो वीडियोस बनाते हुए नजर आते हैं। आखिर प्रॉब्लम है क्या? जैसा भी निज़ाम है उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, या वो खुद काम नहीं करना चाहते, इसी तरह की सोशल मीडिया पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? ये आप दोनों सवाल। वो तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है गुड कॉप बैड कॉप की। उनका इंतखाबी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जनाब हल्का बंदियाँ हल्का दाम में ले आएंगी कई लोगों को। ये जो है वो जो आप कह रहे हैं कराची की जमात इस्लामी के हवाले से, मुझे लगता है कराची की जमात इस्लामी की क़यादत ने अपनी जो है वो मरकज़ी क़यादत को निकाल दी है बाहर, उनको आने भी नहीं देते यहाँ पे। जो अमीर जमात इस्लामी है उनको अलाउ नहीं है कि कराची के अमीर से पूछे बगैर जो है आ जाएँ। पूरी कैंपेन में उन्होंने उनको आने नहीं दिया, क्योंकि उनके साथ इस्लामिक टच आता है। अभी ये जो है वो ये तो कैट वॉक वाली खवातीन के साथ जो है वो वॉक कर रहे हैं माशाल्लाह से, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भाई तो फिर जो है वो हराम और हलाल ना किया करो ना जब अपनी बारी आ जाए। तो ये मुनाफिक लोग हैं, और इनको अभी जो यहाँ वाली इनकी क़यादत है वो जो है वो उसको इन्होंने सोशल मीडिया तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे शहर में आपको अमीर जमात इस्लामी की एक तस्वीर नजर नहीं आएगी, एक आदमी की तस्वीर नजर आएगी। ये तो हमने जमात इस्लामी में कभी देखा ही नहीं है सारा, तो ये नई जमात इस्लामी है। तो उन्होंने ये काम सोशल मीडिया पे, चूंकि बड़ा ये कर रहा है कराची का उनका, तो छोटे सारे जो काम छोड़कर ये, तो इनके मुकद्दर में यही टिकटॉक बनाना है सारा, यही करते रह जाएंगे। काम नहीं कर सकते, लोगों की खिदमत करने का है नहीं। और अभी हम झाड़ू फेरेंगे ना इंशाअल्लाह ताला 4 महीनों के बाद अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला MQM ने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी तो तकसीम कर दी है। जो जमात इस्लामी पाकिस्तान है उसको जमात इस्लामी कराची के नारे सूट नहीं करते हैं, जो जमात इस्लामी कराची है उनको जमात इस्लामी पाकिस्तान के नारे सूट नहीं करते हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत कुछ नहीं हो सकती। अच्छा सवाल है। देखिए हल्का बंदियां जो है 53 हमने दाखिल कर वो कराची में ऐड करवाई हैं। पूरे शहर से बड़ी तादाद होती है किसी भी शहर के। हमारा जो हमारा एतराज़ था वो सही साबित हुआ है जनाब। ये 53 हल्का बंदियां जो हल्के हैं इजाफे के बाद अब कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं, पूरा इंतखाब होना चाहिए कराची में, पूरा इलेक्शन। मेरी दरख्वास्त है आप लोग भी फॉर्म भरिएगा लाजमी।